آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پیاروں، اللہ نے ماں کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے، ساری جہان کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک، خالق، حقیقی مولا، حقیقی وارث فرما رہا ہوں۔ صرف میرا ہی رب نہیں بلکہ آپ کا اور میرا پوری کائنات کا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں اس آیت مبارکہ سے ثابت کروں گا کہ اللہ نے ماں کو کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ، ماں کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے پیاروں، یہی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا، کس سے کہا اور کب کہا، کسے کہا۔ میرے پیاروں، ہم سے کہا، ہم سے زبان رسول اللہ کی، کلام اللہ کا، کلام اللہ کی زبان رسول اللہ کا، میرے پیاروں اپنے محبوب کے زبان سے کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہتا ہے یعنی کہ اے پیارے میرے بندوں سے کہہ دیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک دلیل یہی ہے، اللہ کہتا یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے پیاروں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ماں بھی ہے۔ میرے پیاروں، غور کریں، ذرا سوچنے والی، غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ الحمدللہ، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ماں بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو ماں کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ میرے پیاروں، علماء کہتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ علماء کہتے ہیں صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیچ جلوہ افروز ہیں۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادباً احتراماً کسی کی عزت کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی عزت کی خاطر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک صحابہ کے دلوں میں، دماغ میں الگ الگ خیالات آ رہے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے امام، نبیوں کے امام، تمام پیغمبروں کے امام، انبیاء کے امام، آج کسی کی عزت کی خاطر، محبت کی خاطر کھڑا ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، دریافت کر فدا کا بیومی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے پیارے، اے میرے پیاروں، جانتے ہو کیا مسئلہ ہے؟ میرے پیاروں، غور کریں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ میرے پیاروں، جانو کہ وہ دیکھو میری ماں دائی حلیمہ آ رہی ہے۔ میرے پیاروں، وہ دیکھو میری ماں دائی حلیمہ آ رہی ہے۔ میرے پیاروں، سمجھنے والی بات ہے کہ یہ وہ ماں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، بلکہ جنا نہیں تھا، جنی نہیں تھی بلکہ دودھ پلائی تھی، پیدا نہیں کی تھی بلکہ دودھ پلائی تھی بچپن میں۔ اور اس کی عزت و احترام کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، تاریخ گواہ ہے، علماء کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آواز لگاتی، صدا لگاتی، کہتی بیٹا محمد آ جا، بیٹا محمد آ جا، بیٹا محمد آ جا، اور میں جب سنتا نماز توڑ کر کے ماں کے لیے حاضر ہو جاتا، کہتا لبیک لبیک لبیک، ماں میری، میں حاضر ہوں، ماں میری حاضر ہوں۔ یہیں سے اندازہ لگائیں، جو ماں صرف
دودھ پلائی، اس کا مرتبہ کیا ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اندازہ لگائیے پھر جس ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا یعنی کہ جنا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے پیاروں، علماء کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تعلیم دین کے لیے ماں سے اجازت طلب کی کہ اے میری ماں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے، ماں نے تو کسی طرح اجازت دے دی، مگر کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میرے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اب راستے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا آپ کے قافلے والوں پر، سبوں کو پکڑ کر لے گئے، مگر ایک بندہ آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ مگر میرے پیاروں جملہ نوٹ کریں، الفاظ نوٹ کریں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کم سن عمر ہے، غوث اعظم کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے۔ نہ کیا ہے؟ نہ کچھ اشرفیہ ہیں جو صدری کے اندر سے ہوئے ہیں۔ تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شک کرتا ہے اور ڈاؤٹ کرتا ہے، کہتے اس بچے کے پاس کیا ہو سکتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو لوٹ جاتا ہے میرے پیاروں۔ پھر دوسرا بندہ آتا ہے، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے غوث اعظم سے، غوث اعظم کہتے ہیں ہاں میرے پاس کچھ ہے، میرے پاس ہے، جو کہ کچھ اشرفیہ ہیں جو صدری کے اندر سے ہوئے۔ پھر تیسرا بندہ بھی آتا ہے، وہ بھی سوال کرتا ہے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ہاں میرے پاس ہے کچھ۔ نہ کیا ہے؟ نہ کچھ اشرفیہ ہے جو کہ صدری کے اندر سے ہوئے، مگر اسے شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، اسے چھوٹے سے بچے کے پاس کیا ہو سکتا ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ اس بچے کے پاس کیا ہوتا ہے، اسے یقین نہیں ہو رہا۔ اب وہ لوٹ کر جاتا ہے سردار سے، تمام باتیں تمام معاملہ پیش کرتا ہے سردار کے سامنے۔ سردار کہتے ہیں اس بچے کو لاؤ، تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ جب پیش کیا جاتا ہے سردار پوچھتا ہے اے بچے تیرے پاس بھی ہے کچھ؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو نوٹ کریں میرے پیاروں، غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے کچھ۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی ہے کچھ۔ تو سردار نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہے تو دکھاؤ۔ غوث اعظم نے صدری کھولا اور کھیت سے صدری کھول کر چیر کر کے دکھایا کہ میرے پاس کچھ اشرفیہ جو کہ میری ماں نے دی تھی، سی کر کے دی تھی مجھے خرچ کرنے کے لیے۔ تو سردار نے جب سنا اور کہنے لگا اے بچے تو چھوٹا ہے، اگر تو چاہتا تو چھپا سکتا تھا، اس بات کو راز رکھ سکتا تھا، مگر تو نے چھپایا کیوں نہیں، راز کو راز کیوں نہیں رکھا؟ تیرے پر کون ڈاؤٹ کر سکتا تھا، تیرے اوپر شک کون کر سکتا تھا؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنو جملہ نوٹ کریں، غوث اعظم کہتے ہیں جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے وصیت کی تھی بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت کہنا۔ میں کیسے جھوٹ بولتا، ماں سے جو وعدہ کیا تھا اس سے وعدہ خلافی کیسے کر سکتا تھا، خلاف ورزی کیسے کر سکتا تھا؟ روز محشر ماں کو تو ماں اگر پوچھتی کیا جواب دیتا؟ تو اس لیے میں نے ماں کی وصیت، ماں سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے نہ توڑا۔ تو جب چوروں کے سردار نے جب سنا، ڈاکوؤں کے سردار نے جب سنا، لوٹروں کے سردار نے جب سنا، اس کے دل میں عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظوں کا اس کے دل میں ایسا اثر ہوا، اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی میرے پیاروں۔ اس نے کہا اے بچے تو ابھی چھوٹا ہے، ماں کی ایک وصیت، ایک نصیحت جس سے تو نے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی نہ کیا، نافرمانی نہ کی، وعدہ تک کے نہ چھوڑا، وعدہ تک کو نہ توڑا۔ اے بچے نہ جانے ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیے مگر وعدہ خلافی کی، خلاف ورزی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، لوگوں کو لوٹا، قتل و قتال کیا، حرام کھاتے رہے۔ اللہ صد افسوس ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، آخرت برباد کر دی۔ اب وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں اس کے بعد اس کے ساتھی والے کہتے ہیں اے ہمارے سردار اب کیا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ تھے اب کیا ہوگا؟ تو سردار کے الفاظوں کو نوٹ کریں، جملے کو نوٹ کریں۔ سردار کہتا ہے کہ پہلے تو میں تمہارا تھا، گناہوں میں تمہارے شریک تھا، یا تم میرے شریک تھے، اب نہیں، تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس بچے نے میرے دل کی کلیاں کھلا دی ہے۔ تو تمام سردار کے تمام ساتھی کہنے لگے اے سردار کل بھی اگر ہم آپ کے ساتھ تھے آج بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور سب لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے پیاروں اس سے ایک بات غور و فکر کرنے والی ہے، نصیحت و وصیت عبرت ہے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں سے ایک وعدہ کیے تھے،
وعدہ خلافی نہ کیے، خلاف ورزی نہ کیے۔ اس ماں کی ایک وصیت نصیحت کی وجہ سے چوروں کے سردار اور حتیٰ کہ چوروں کے سردار اور چوروں کے جو ساتھی والے تھے وہ سب مجبور ہو گئے توبہ کرنے پر۔ میرے پیارو اندازہ لگائیں، جو ماں وصیت کرتی ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غوث اعظم کی اس وعدہ پر پختہ رہنے پر اور چوروں کو مجبور کر دیتا ہے کہ توبہ کرنے پر، گناہوں سے توبہ کرنے پر، گناہوں سے تائب ہونے پر۔ میرے پیارو اندازہ لگائیں اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ وہ بھی ایک ماں تھی نا میرے پیاروں، وہی ماں تھی جس نے ایک وصیت کی تھی۔ غوث اعظم کو سردار الاولیاء، امام الاولیاء، پیران پیر اسد جمیل کہا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ علماء کہتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے، اے رب العالمین جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں قصاب ہوگا۔ اب اس کے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے کہ وہ بندہ روٹی توڑ کر، گوشت کی کچھ ٹکڑے توڑ کر زبان پہ چبا کر کے نرم کر کے ماں کی زبان پہ دیتا ہے، ماں کی زبان پہ دیتا ہے۔ ماں بیمار ہے، بستر پر لیٹی ہے، ماں کھا رہی ہے۔ اس کے بعد جب بیٹا باہر آتا ہے، ماں سجدے میں جھک کر کے، سر جھکا کر اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ ماں کی ایک دعا نے ایک بیٹے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ راز کی بات ہے جس کی وجہ سے آج اس کا بیٹا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ میرے پیاروں کہ ماں کی ایک دعا نے ایک بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ اندازہ لگائیں اس ماں کے مقام کے مرتبے کا، مقام و مرتبے کا، اس ماں کے مرتبے کا، اس ماں کے مقامات کا، اس ماں کے مراتب کا اندازہ لگائیں میرے پیاروں۔ یہی وہ ماں ہے میرے پیاروں، یہی وہ ماں ہے جس کے شکم سے انبیاء، رسول، نبی، پیغمبر دین پیدا ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ میرے پیاروں غوث اعظم بھی اسی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اسی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ اندازہ ہوا، بات واضح ہو گئی میرے پیاروں، اللہ نے ماں کے مرتبے کو کتنا بلند کیا ہے اور کیسے مرتبے کو بلند کیا ہے، اور ماں کا مرتبہ کیا ہے تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میرے پیاروں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پیاروں غور کریں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو۔ اگر راضی کر لو گے اللہ اس کے رسول تم سے راضی ہو جائیں گے، اگر اللہ اس کے رسول راضی ہوئے تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ میرے پیاروں ماں کے مرتبے کا تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا۔ میرے پیاروں ماں کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو، ماں باپ سے عزت و احترام کرو، اس لیے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت، باپ اس کا دروازہ ہے۔ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو تمہاری ماں ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ الحمدللہ انہی نعمتوں میں سے، اے میرے رب تیری انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری ماں ہے اور والدین، باپ بھی ہے۔ میرے پیاروں میں جو بات تم تک پہنچانا چاہتا تو میں نے پہنچا دیا میرے پیاروں، اس پر عمل کرنا تمہیں ہے۔ میرے پیاروں میں اب اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔